یہ کہانی ہے ایک ایسے سمندری کپتان کی جسے بنا جرم کئی سال جیل کے اندھیروں میں کاٹنے پڑے۔ ایک مدت تک جیل میں اکیلے رہنے کے باوجود اس نے جینے کی امید نہیں چھوڑی تھی۔ بوڑھے قیدی کے ساتھ مل کر اس نے ایک سرنگ کھودی۔ جب وہ کافی وقت بعد جیل سے واپس آیا تو اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس کے دشمنوں نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ پھر وہ ایسی سمندری یاترا پہ نکلا کہ ایک خزانے تک پہنچ گیا۔ امیر ہونے کے بعد اس نے کئی بھیس بدلے اور ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں سے بدلہ لیا۔ کہانی کے آغاز میں ہم ایک لڑکی کو ڈوبتے دیکھتے ہیں جو اپنی بوٹ سے گر گئی تھی۔ اسے بچانے کے لیے ایڈمنڈ ڈانٹے نامی آدمی پانی میں کود گیا۔ ایڈمنڈ نے لڑکی کو تو بچا لیا، لیکن ایڈمنڈ کا کپتان بنگلار اس پہ بہت غصہ کرتا ہے کیونکہ اس نے ایڈمنڈ کو پانی میں کودنے سے منع کیا تھا۔ بنگلار کو اس لڑکی سے ایک چٹھی ملتی ہے جو کہ نپولین کی طرف سے تھی، لیکن اس چٹھی کو کپتان نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس سے اگلے دن وہ لڑکی جس کا نام اینجلا ہے کپتان سے اپنی چٹھی واپس لینے جاتی ہے کیونکہ اس میں اینجلا کے مشن کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے، مگر کپتان بنگلار چٹھی کے بدلے اس سے چاندی کے سکے مانگتا ہے، پر اینجلا کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اینجلا اس سے کہتی ہے کہ اگر تم نے اس چٹھی کے بارے میں کسی سے بھی بات کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ میرے کچھ دوست ہیں جو ضرور تمہارا پیچھا کریں گے۔ شہر پہنچ کر اینجلا ایڈمنڈ کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی۔ بنگلار بوٹ کے مالک موریل سے شکایت کرتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، اس لیے اسے کام سے نکال دیا جائے، لیکن بوٹ کا مالک بنگلار پہ غصہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مسافروں کا خیال رکھنا ہی ہماری ذمہ داری ہے اور اسی میں ہماری کمپنی کی عزت ہے، اور وہ کپتان کے مس بیہیو کی وجہ سے اسے کام سے نکال دیتا ہے اور ایڈمنڈ کی بہادری سے خوش ہو کر اسے جہاز کا کپتان بنا دیتا ہے۔ کپتان بننے پر ایڈمنڈ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایڈمنڈ اپنے گھر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ خبر اپنی لور مرسیڈیز کو بتانا چاہتا ہے، اور جب مرسیڈیز کو ایڈمنڈ کی پروموشن کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ شادی کے بعد یہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ایڈمنڈ اس کے بعد اپنے پتا سے ملتا ہے۔ اس کے پتا شاہی گھرانے کے نوکر ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا بیٹا اب سمندری کپتان ہے تو انہیں ایڈمنڈ پر بہت ناز ہوتا ہے۔ شاہی گھرانہ ایڈمنڈ کی اس کامیابی پر ایک پارٹی بھی کرتا ہے۔ مرسیڈیز بھی شاہی گھرانے سے ہے، لیکن اب تک ان دونوں کے ریلیشن کے بارے کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن جب مرسیڈیز کے کزن فرنینڈ کو پتہ چلتا ہے کہ ایڈمنڈ اور مرسیڈیز دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان دونوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اندر سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود بھی مرسیڈیز کو چاہتا تھا، پر مرسیڈیز سے دل کی بات کبھی نہ کہہ پایا۔ آخر وہ دن آ ہی جاتا ہے جب ایڈمنڈ اور مرسیڈیز کی شادی ہوتی ہے۔ ایڈمنڈ آج بہت خوش ہے کہ اس کا سپنا پورا ہونے جا رہا ہے، مگر اسی بیچ جہاں پولیس آ جاتی ہے اور ایڈمنڈ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے کیونکہ اس پر الزام ہے کہ وہ نپولین کے لیے کام کرتا ہے۔ ایڈمنڈ جراٹ نامی وکیل کے سامنے بہت صفائیاں دیتا ہے کہ میرا نپولین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پہ جراٹ اسے ایک لیٹر دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمیں یہ تمہاری بک سے ملا ہے اور اس پہ نپولین کے سگنیچر بھی ہیں۔ اصل میں یہ وہی خط ہے جو بنگلار کو اس ڈوبتی ہوئی لڑکی سے ملا تھا جسے ایڈمنڈ نے بچایا تھا۔ اصل میں یہ خط بنگلار نے جراٹ کو دیا تھا۔ اس کے بعد فرنانڈ جراٹ سے ملنے آتا ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ ایڈمنڈ کے نپولین کے ساتھ ریلیشن ہے تو وہ جراٹ سے کہتا ہے کہ اب ایڈمنڈ جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، اور اس طرح ایڈمنڈ کو ہمیشہ کے لیے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ مرسیڈیز ایڈمنڈ کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں بے باسی رہتی ہے۔ اینجلا اپنے بھائی جراٹ سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ ایڈمنڈ بے گناہ ہے اور وہ خط میرے لیے تھا، اور اگر تم نے ایڈمنڈ کو نہ چھوڑا تو میں سب کو تمہارے اور بنگلار کی بیوی کے افیئر کے بارے میں بتا دوں گی۔ جراٹ یہ سن کر چونک جاتا ہے اور بدنامی کے ڈر سے اپنی بہن کو مار دیتا ہے تاکہ اس کا سچ باہر نہ آ سکے۔ ایڈمنڈ کو ایک ایسی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے جو ایک آئی لینڈ پر ہے اور جہاں سے بھاگنا امپوسیبل ہے۔ یہاں پر قیدیوں کو ایسے سیلز میں رکھا جاتا ہے جو تہہ خانوں کی صورت میں بنے ہوئے ہیں، اور ان سیلز کا دروازہ بھی اوپر سے ہے اور قیدیوں کو اس میں کھانا رسی کی مدد سے پہنچایا جاتا ہے۔ ہر سیل میں ایک ہی قیدی کو رکھا جاتا ہے۔ ایڈمنڈ کو اس کال کوٹری میں 4 سال بیت جاتے ہیں اور اس نے اب تک کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھا۔ ایک دن ایڈمنڈ کو اپنے سیل میں سے آواز آتی ہے۔ جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو اسے دیوار کے بیچ ایک دراڑ نظر آتی ہے۔ جب وہ چھوٹا سا پتھر ہٹا کر دراڑ سے دیکھتا ہے تو اسے دوسری طرف ایک انسان نظر آتا ہے جس کا نام ایبے فاریہ ہے۔
एडमंड अपने सेल की दीवार के कुछ पत्थरों को हटाता है और एक छोटी सी सुरंग के जरिए वो एबे के सेल तक पहुंच जाता है। इसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एबे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है और वो एडमंड को बहुत सी जुबानें बोलना सिखाता है और उसे वो सब कुछ सिखाता है जिससे एडमंड अनजान है। एबे उसे बताता है कि वो कई सालों से एक सुरंग खोद रहा है और अगर तुम इसमें मेरा साथ दोगे तो हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। और साथ ही एबे एडमंड को उस खजाने के बारे में भी बताता है जो मोंट क्रिस्टो नामी आइलैंड पर है और ये दोनों यहाँ से निकलकर खजाने तक जाएंगे। ये दोनों सुरंग को काफी हद तक खोद चुके होते हैं, लेकिन एक दिन एबे के ऊपर काफी मलबा गिर जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। एडमंड इसे बड़ी मुश्किल से सेल तक लाता है। एबे बिस्तर पर पड़ा आखिरी सांसें गिन रहा है और वो एडमंड से कहता है कि अब तुम्हें अकेले ही खजाने तक जाना होगा और मोंट क्रिस्टो का नाम याद रखना। और इसी बीच एबे की मौत हो जाती है। गार्ड्स को जब पता चलता है कि एबे नहीं रहा तो वो उसकी लाश को समंदर में फेंकने की तैयारी करते हैं। वो उसकी बॉडी को एक बोरी में लपेटकर ऊपर चले जाते हैं। एडमंड दीवार के पीछे से सब कुछ देख रहा होता है। वो जल्द ही एबे की लाश निकाल कर अपने बिस्तर पर रख देता है ताकि गार्ड को ऊपर से यही लगे कि एडमंड सो रहा है और वो खुद बॉडी की जगह बोरी में लाश बनकर छुप जाता है। गार्ड लाश को लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं जबकि एक गार्ड एडमंड के सेल के पास आकर आवाजें देता है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। और जब वो नीचे उतरकर देखता है तो वो एडमंड के बजाय एबे की लाश होती है। वो बाकी गार्ड्स को जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गार्ड्स उस बोरी को समंदर में फेंक देते हैं जिसमें एडमंड छुपा हुआ था। और यूं एडमंड कई साल जेल में बिताने के बाद आजाद होता है। यहाँ से सीधा वो अपने घर पिता से मिलने जाता है, मगर उसे पता चलता है कि उसके पिता नहीं रहे क्योंकि किसी ने कहा था कि एडमंड मर गया है और वो इसी गम में चल बसे थे। इतना ही नहीं, मर्सिडीज ने फर्नांड से शादी कर ली थी और वो दोनों अपने बेटे के साथ फ्रांस चले गए। एडमंड का अब सब कुछ लुट चुका है और कोई भी ऐसा नहीं जिसके लिए वो रुके। इस सब के बावजूद उसके पास जीने की एक वजह अभी भी है। वो बोट लेकर मोंट क्रिस्टो आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। वो एबे के बताए हुए रास्तों को फॉलो करता है और कुछ ही दिन बाद वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जिसके बारे एबे ने उसे बताया था। एडमंड जब अंदर जाकर खोज लगाता है तो उसे बेशुमार खजाना मिलता है। अब वो इस सारे खजाने का अकेला मालिक है और मोंट क्रिस्टो आइलैंड भी उसी का है। इसके एक साल बाद वो मोंट क्रिस्टो का राजा बनकर पादरी के भेष में अपने शहर जाता है। यहाँ वो स्टीफन नामी आदमी से मिलता है जिसने बंगलार से डरकर एडमंड के खिलाफ गवाही दी थी। स्टीफन से उसे पता चलता है कि उसे फंसाने में अकेला बंगलार ही नहीं था बल्कि फर्नांड ने भी उसे फंसाया है क्योंकि वो एडमंड को जेल भेजकर मर्सिडीज से शादी करना चाहता था और सिर्फ मोरेल ही वो अकेला शख्स था जो तुम्हें बचाना चाहता था। लेकिन बंगलार ने उसे बर्बाद कर दिया और उसकी सारी बोट्स पर कब्जा करके उसे मौत के घाट उतार दिया। एडमंड को यह भी पता चलता है कि एंजेला अभी भी जिंदा है, लेकिन जेरार्ड ने उसे प्रोस्टिट्यूशन में डालकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। ये सब कुछ जानने के बाद एडमंड बदला लेने की ठान लेता है और वो सबसे पहले एंजेला से मिलता है जो उसे बड़ी मुश्किल से मिलती है। एंजेला की हालत बहुत खराब है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। एंजेला इसे बताती है कि वो जेरार्ड से इंतकाम लेने गई थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी और ना ही मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा सकी। एंजेला एडमंड को बताती है कि मैं सालों पहले जेरार्ड से इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन वो अपने घर के लॉन में एक बच्चे को जिंदा ही दफना रहा था जो जेरार्ड और विक्टोरिया की नाजायज औलाद थी, मगर मैंने उस बच्चे को बचा लिया और बाद में एक आश्रम में छोड़ दिया और उसका नाम मैंने आंद्रे रखा था। इससे अगले दिन एडमंड आंद्रे से मिलने आश्रम जाता है और खुद को मोंट क्रिस्टो का राजा बताता है जिसका नाम काउंट है। एडमंड इसे गोद ले लेता है और इसका नया नाम एंड्रयू रखता है। असल में आंद्रे भी जेरार्ड से अपना बदला लेना चाहता है और अब एडमंड के साथ एक ऐसा शख्स है जो इसके इंतकाम में उसका साथ देगा। इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। अब हम फर्नांड को देखते हैं जो कि पेरिस में एक इज्जतदार पुलिस वाला है जो अपनी वाइफ मर्सिडीज और बेटे एल्बर्ट के साथ अच्छे से जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन फर्नांड नहीं जानता कि वो शख्स लौट आया है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां हैं। एडमंड पहले से ही तमाम प्लान बना चुका है। फर्नांड अपनी फैमिली के साथ घोड़ा गाड़ी में घर जा रहा होता है तो अचानक से कोई फर्नांड के यूनिफॉर्म से तगमा चुरा कर भाग जाता है और उस चोर का पीछा उसका बेटा अल्बर्ट करता है। कुछ आगे जाने के बाद बहुत से लोग एल्बर्ट को घेर लेते हैं और इसी बीच जहां एडमंड आ जाता है और वो इसे बचाकर इसका भरोसा जीत लेता है और जाते हुए अपनी गन जानबूझकर यहीं छोड़ जाता है। असल में ये सब एडमंड का ही प्लान था।
ایڈمنڈ کی امید کے مطابق فرنانڈ اپنے بیٹے کو لے کر ایڈمنڈ سے ملنے آتا ہے اور اس کی گن لوٹا کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایڈمنڈ کی دولت دیکھ کر فرنانڈ حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ امیر ہو سکتا ہے۔ ایلبرٹ ایڈمنڈ کا گھر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے گٹار کی آواز آتی ہے۔ وہ آواز کو فالو کرتے ہوئے اس روم تک پہنچ جاتا ہے جہاں ایک لڑکی بیٹھی گانا گا رہی ہوتی ہے۔ اس لڑکی کا نام ہیڈی ہے اور فرنینڈ نے اس کے پیرنٹس کو مارا تھا اور وہ بھی فرنینڈ سے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ ایلبرٹ ہیڈی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پہ فدا ہو جاتا ہے۔ ایڈمنڈ ایلبرٹ سے کہتا ہے کہ ہیڈی میری منہ بولی بیٹی ہے اور تمہیں اس سے دور رہنا ہوگا کیونکہ وہ سب کا دل توڑتی ہے۔ دراصل یہ سب ایڈمنڈ کے پلان کا ہی حصہ ہے کہ ہیڈی ایلبرٹ کو اپنے پیار کے جال میں پھنسائے۔ اس کے بعد ایڈمنڈ اینڈریو کو اپنے دشمنوں سے ملواتا ہے اور اسے خود پر کنٹرول کرنے کو کہتا ہے۔ یہاں سب جانتے ہیں کہ اینڈریو ایک راجکمار ہے۔ ایڈمنڈ چاہتا ہے کہ اینڈریو بنگلار کی بیٹی یوجینی کو اپنے پیار میں پھنسائے تاکہ وہ بنگار کو پوری طرح سے تباہ کر سکیں۔ اینڈریو ان سب سے اچھی جان پہچان بنا لیتا ہے اور پھر وہ یوجینی کو امپریس کرنے کے لیے اس سے ملتا ہے۔ فرنینڈ کے گھر میں ایک پارٹی ہوتی ہے اور وہ ایڈمنڈ اور اینڈریو کو بھی انوائٹ کرتا ہے۔ فرنانڈ کے گھر اس کی ملاقات مرسیڈیز سے ہوتی ہے۔ ایڈمنڈ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل رک سا جاتا ہے، لیکن ایڈمنڈ ان سب کے لیے مونٹ کرسٹو کا کاؤنٹ ہے اور اس نے اپنا بیس بھی بدلا ہوتا ہے، اس لیے مرسیڈیز کو کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے اور کچھ دیر کے لیے اسے ایلبرٹ کی فکر ہونے لگتی ہے کہ کہیں کاؤنٹ اس کے ساتھ کچھ برا نہ کرے۔ پارٹی جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو ایڈمنڈ ایلبرٹ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک نیا گھر خریدا ہے اور اس خوشی میں ایک پارٹی بھی رکھی ہے، اس لیے تمہیں اپنی فیملی کے ساتھ آنا ہوگا۔ ایڈمنڈ جب یہاں سے جانے لگتا ہے تو مرسیڈیز اس سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ سے ملتے وقت میں کچھ نروس ہو گئی تھی کیونکہ بہت سال پہلے میں جس شخص کو چاہتی تھی اس سے آپ کی آواز کافی ملتی جلتی ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ وہی ہیں۔ اور پھر ایڈمنڈ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہیڈی اب ایلبرٹ سے اکیلے ملنے لگتی ہے۔ ایڈمنڈ کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایلبرٹ سے پیار نہ کرنے لگی ہو اور یوں ایڈمنڈ اسے یاد دلواتا ہے کہ ایلبرٹ کا باپ تمہارا دشمن ہے کیونکہ اس نے تمہارے پیرنٹس کو مارا تھا۔ ایڈمنڈ اپنے سبھی دشمنوں کو اس گھر میں پارٹی کے لیے بلاتا ہے جہاں سالوں پہلے جراٹ نے ایک بچے کو زندہ دفن کیا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر جراٹ اور وکٹوریا چونک جاتے ہیں اور ان کے من میں ایک سوال ہے کہ ایڈمنڈ نے انہیں یہاں کیوں بلایا۔ جب ایڈمنڈ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اسی گھر کو کیوں خریدا جبکہ یہاں اس سے بہتر بھی گھر تھے، ایڈمنڈ بتاتا ہے کہ اس گھر کو سب خریدنے سے ڈر رہے تھے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ سالوں پہلے اس گھر میں ایک بچے کا قتل ہوا تھا اور آج تک اسی کی آتما یہیں بھٹک رہی ہے۔ یہ سن کر وکٹوریا گھبرا جاتی ہے مگر جراٹ ایسا بیہیو کرتا ہے جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ایڈمنڈ ان سب کو ایک من گھڑت بھوتیا کہانی سناتا ہے جس سے ایک سسپینس کا ماحول بن جاتا ہے جبکہ جراٹ اور وکٹوریا ڈر جاتے ہیں۔ ایڈمنڈ زمین میں دفنایا ہوا باکس نکالتا ہے جس میں کبھی آندرے کو زندہ دفن کیا گیا تھا۔ جب وہ اس باکس کو کھولتا ہے تو اس میں ایک کپڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جراٹ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ آخر بچے کی لاش کہاں گئی۔ وکٹوریا اور جراٹ دونوں ڈرے ہوئے ہیں باکس میں بچے کی لاش نہ ملنے کی وجہ سے۔ وکٹوریا کہتی ہے کہ بچہ زندہ تھا لیکن جراٹ اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مرا ہوا تھا۔ وہ وکٹوریا سے کچھ وقت مانگتا ہے کہ میں اس بات کا پتہ لگا لوں گا کہ ایڈمنڈ کون ہے اور اس نے یہ گھر کیوں خریدا ہے اور ہم سب سے کیا چاہتا ہے۔ اصل میں ایڈمنڈ خود چاہتا تھا کہ جراٹ اس کے بارے میں سچ تلاش کرتا ہوا اس برٹش آدمی کے پاس جائے جو مونٹ کرسٹو کے بارے میں جانتا ہے، اور جراٹ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ برٹش ایڈمنڈ کا دشمن بھی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ برٹش اصل میں ایڈمنڈ خود ہی ہے جو اس کے سامنے بھیس بدلے بیٹھا ہوا ہے۔ جراٹ کو اس برٹش سے بات کر کے تسلی ہو جاتی ہے کہ ایڈمنڈ ان کا دشمن نہیں اور وہ ایڈمنڈ کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے، جبکہ اینڈریو اور ہیڈی پیار کا ناٹک کر کے اپنے پلان کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یوجینی جب اینڈریو کے قریب آ جاتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ سوزین نامی لڑکی کو چاہتی ہے۔ یہ سچ باہر آتے ہی ایڈمنڈ سٹیفن کا استعمال کرتا ہے جو کہ آگے چل کر پتہ چلے گا۔ ایلبرٹ پوری طرح سے ہیڈی کے پیار میں پاگل ہو جاتا ہے۔ ایلبرٹ کے گھر پارٹی ہوتی ہے تو اس میں ایڈمنڈ اور ہیڈی دونوں جاتے ہیں۔ ایلبرٹ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہیڈی کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی پارٹی میں مرسیڈیز ایڈمنڈ کے ساتھ کچھ وقت گزارتی ہے۔ وہ ایڈمنڈ سے اس کے ماضی کے بارے میں بات کرتی ہے لیکن وہ اپنے پلان کے مطابق ایک من گھڑت کہانی سنا دیتا ہے، مگر مرسیڈیز کو اس پہ کچھ شک ہونے لگتا ہے کہ وہ ایڈمنڈ ڈانٹے ہی ہے۔
اس کے بعد پورے شہر میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ بنگلار کی شپس چوری ہو گئی ہیں۔ دراصل یہ ایک نقلی خبر تھی جو اسٹیفن کی مدد سے ایڈمنڈ نے پھیلائی تھی۔ اس خبر کے بعد بنگلار کے سارے شیئرز اسٹاک مارکیٹ میں ڈوبنے لگتے ہیں، لیکن جب بنگلار کو اپنے دوست فرنینڈ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر جھوٹی تھی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس موقع کو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور ایڈمنڈ سے 500 ملین کا قرض لینے چلا جاتا ہے۔ بنگلار یہی سمجھتا ہے کہ کاؤنٹ کو لگے گا کہ میں سچ میں برباد ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد یہ سب مل کر اس برٹش کے خلاف کیس کر دیتے ہیں جس نے اپنے اخبار میں بنگلار کے بارے جھوٹی خبر چھاپی تھی۔ جب کیس کی سنوائی کا دن آتا ہے تو برٹش کے بجائے اینڈریو جج کے سامنے آتا ہے۔ یہ سب ایڈمنڈ کا ہی بنایا ہوا پلان تھا۔ اینڈریو جج کو ساری حقیقت بتاتا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے۔ ساری سچائی بتانے کے بعد لوگوں کو جراٹ کے کرتوت کا پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے تو جراٹ بہت کوشش کرتا ہے کہ اس بات کو جھوٹ ثابت کر سکے، لیکن اینڈریو جب ساری سچائی بتاتا ہے تو جراٹ بے بس ہو جاتا ہے اور آخر پہ اینڈریو یوجینی سے معافی مانگتا ہے کیونکہ وکٹوریا ان دونوں کی ماں ہے اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت ایڈمنڈ بنگلار سے کہتا ہے کہ قرض لیتے وقت تم نے جن کاغذات پر سائن کیے تھے ان کے مطابق تمہاری ساری پراپرٹی اب میری ہے۔ وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ بنگلار کو برباد کر کے ایڈمنڈ کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے۔ جراٹ کو اس جرم کی سزا میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پولیس اسے جیل میں لے کر جا رہی ہوتی ہے، لیکن اسی بیچ کورٹ کی حدود میں ہی اینڈریو جراٹ کو سب کے سامنے مار دیتا ہے اور ایسا کرنے کے بعد وہ خود بھی پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اینڈریو کی موت سے ہیڈی ایڈمنڈ سے نفرت کرنے لگتی ہے اور اینڈریو کی موت کا ذمہ دار ایڈمنڈ کو ٹھہراتی ہے۔ ہیڈی اب ٹوٹ چکی ہے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ایڈمنڈ سب سے اپنا بدلہ لے گا، اس لیے وہ ایلبرٹ کو خط لکھتی ہے اور اسے کبھی نہ ملنے کا کہتی ہے۔ ایلبرٹ کو جب ہیڈی کا خط ملتا ہے تو خط پڑھ کر وہ بے چین ہو جاتا ہے اور بھاگا بھاگا ہیڈی سے ملنے چلا جاتا ہے۔ ہیڈی بھی ایلبرٹ کو چاہنے لگی تھی۔ وہ دونوں صلاح کرتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جائیں تاکہ انہیں کوئی بھی جدا نہ کر سکے۔ یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو ایڈمنڈ انہیں روک لیتا ہے اور ہیڈی سے کہتا ہے کہ یہاں سے جانے سے پہلے ایلبرٹ کو تمہاری سچائی کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہیڈی خود ایلبرٹ کو بتاتی ہے کہ تمہارے پتا نے میرے پیرنٹس کو مارا تھا۔ ایلبرٹ کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے اور وہ ایڈمنڈ کو چنوتی دے کر چلا جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہاں مرسیڈیز بھی آ جاتی ہے اور ایڈمنڈ سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم کاؤنٹ نہیں بلکہ ایڈمنڈ ہی ہو۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور اس نے جو ایڈمنڈ کے ساتھ کیا اس کے لیے وہ سوری بھی بولتی ہے اور اپنے بیٹے ایلبرٹ کی جان کی بھیک بھی مانگتی ہے کہ جو سزا دینی ہے مجھے دو۔ ایڈمنڈ مرسیڈیز سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایلبرٹ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس سے اگلے دن ایڈمنڈ اور ایلبرٹ کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ ایڈمنڈ اپنے وعدے کے مطابق ایلبرٹ کو نہیں مارتا اور جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو ہیڈی ایڈمنڈ کو بہت برا بھلا کہتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ایڈمنڈ نے ایلبرٹ کو مار دیا ہے، اور جب ہیڈی ایلبرٹ کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ایڈمنڈ ان دونوں کو کہیں دور بھاگ جانے کی صلاح دیتا ہے۔ فرنانڈ کو ایڈمنڈ کی سچائی کا پتہ چل چکا ہوتا ہے اور وہ ایڈمنڈ کو مارنے اس کے گھر جاتا ہے۔ ایڈمنڈ اپنے اصلی چہرے کے ساتھ فرنانڈ کا سامنا کرتا ہے۔ کبھی یہ دونوں سچے دوست تھے لیکن آج جانی دشمن ہیں۔ ان دونوں کے درمیان تگڑی فائٹ ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی کافی زخمی ہو جاتے ہیں اور آخر پہ جب ایڈمنڈ فرنانڈ کو مارنے لگتا ہے تو اچانک رک جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ فرنانڈ اگر مر گیا تو اس کی نفرت ختم ہو جائے گی، اور یوں ایڈمنڈ فرنانڈ کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور اس علاقے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر سمندر کی طرف نکل پڑتا ہے، اور یہیں اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔